بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے آپ ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ طیب بلوچ پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور آج جو ہم ڈسکس کرنے لگے ہیں وہ انتہائی اہم اور سینسیٹیو ایشو ہے، اور یہ ایشو ہے بلوچستان سے متعلق۔ جی، بلوچستان کا نام آتے ہی شاید آپ چونک گئے ہوں گے، کیونکہ گزشتہ 3 روز پہلے کی جو خبریں بلوچستان سے آئیں وہ انتہائی اندوہناک خبریں رہیں، اور جس نے پوری قوم کو جو ہے وہ ایک سکتے میں بھی پوری قوم کے اوپر سکتہ بھی طاری کر دیا، اور پھر اس سے ایک نئی ڈیبیٹ نے بھی جنم لیا کہ بلوچستان کے مسائل کیا ہیں اور اس کا حل جو ہے وہ کیوں نہیں ہو رہا۔ جی واقعی، تو اس وجہ سے میں نے سوچا کہ ہم بھی اس حوالے سے بات کر لیں۔ انفارچونیٹلی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بلوچستان کا مسئلہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے سچ ویسا نہیں، بلکہ اس سے بھی بہت زیادہ ڈیپ ہے۔ بالکل، دیکھیں، جب سے پاکستان وجود میں آیا، بلوچستان کا مسئلہ جو ہے وہ پاکستان کو ورثے میں ملا۔ بلوچستان میں جو انسرجنسی ہے، بلوچستان میں جو مزاحمت ہے، وہ آج سے نہیں 1947 سے چلی آ رہی ہے، اور آج ہم 2021 میں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ کبھی ختم نہیں ہوئی۔ ہاں، یہ کبھی اس کی انٹینسٹی کبھی لو ہو جاتی ہے، کبھی ہائی ہو جاتی ہے، یہ حالات اور وقت کے اوپر جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اور بلوچستان کے مسائل جوں کہ توں جو ہے وہ چلے آ رہے ہیں۔ افسوس جو ہے وہ اس بات پہ ہے کہ جو ہمارے مرکز میں لوگ بیٹھے ہیں، جو سنٹر میں لوگ بیٹھے ہیں، جن کے پاس اقتدار ہے، جن کے پاس اختیار ہے، انہوں نے کبھی سیریس، کبھی سنجیدہ طور کے اوپر بلوچستان کے مسئلے کا ادراک ہی نہیں کیا، یا شاید وہ بلوچستان کا مسئلہ حل ہی نہیں کرنا چاہتے۔ اگر وہ بلوچستان کے مسئلے کے ساتھ سیریس ہوتے، سنجیدہ ہوتے، تو کوئی اتنا مسئلہ نہیں تھا۔ بلوچ جو ہے وہ ہم سے زیادہ وطن پرست ہے، بلوچ جو ہے وہ پاکستانیوں سے زیادہ محب وطن ہے۔ جی، اب پتہ ہے کیا ہے، بات ہوتی ہے آپ کو ان کے کلچر کو سمجھنے کی، ان کی چیزوں کو دیکھنے کی، اور پھر اس طریقے سے ان کو آپ کو ڈیل کرنا چاہیے، لیکن آپ ایسے ڈیل نہیں کر رہے۔ کبھی بلوچوں کو ایسا ڈیل نہیں کیا گیا۔ دیکھو، بلوچ کو آپ دوست بنا کے رکھو تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہو۔ بلوچ کے ساتھ دشمنی جو ہے، یہ تو انگریز نے بھی یہی کہا کہ بلوچ کے ساتھ دشمنی کے ساتھ کبھی نہیں رہا جا سکتا، اور آپ نے تو بلوچوں کو دشمن بنایا ہے۔ آپ کہتے ہو بلوچستان کی سرزمین ہماری ہے، لیکن بلوچستان میں بسنے والے بلوچ ہمارے نہیں ہیں۔ آپ نے بلوچوں کی نسل کشی جو ہے وہ کی ہے، ہزاروں کی تعداد میں بلوچ لاپتہ ہے۔ تو اس کا جو ایفیکٹ ہے، جو اس کا ریورس ایفیکٹ وہ آپ پہ پڑ رہا ہے، اور پھر آپ کو بھی پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے کہ کبھی بھی اپنے شہریوں کے ساتھ جنگ نہیں جیتی جا سکتی، یہ بھی حقیقت ہے۔ اور اس سے بھی بڑھ کے میں آپ کو بتاؤں، پھر یہ جو گوریلا وار ہوتی ہے نا، جتنی بھی دنیا کی پروفیشنل آرمی کیوں نہ ہو، وہ گوریلا وار جو ہے نا، سن آف سیل، دھرتی واسیوں سے گوریلا وار نہیں جیت سکتی۔ جی، بلوچستان میں سچ میں یہ گوریلا وار کی سی کیفیت ہے۔ جہاں جہاں پہ فوج کے کیمپ موجود ہیں، وہاں پہ یا فوج کے کانوائے گزرتے ہیں، تو کہیں نہ کہیں سے آئے روز ان کے اوپر دھماکہ ہوتا ہے، ان کے اوپر اٹیک ہوتا ہے، ان کے اوپر فائرنگ ہوتی ہے۔ یہ وہ گوریلا دیکھیں، وہ فائر کر کے تو وہ پھر جو ہے وہ پہاڑوں پہ چلے جاتے ہیں، آبادیوں میں نکل جاتے ہیں، تو آپ کیسے پکڑ سکتے ہو؟ نہیں پکڑ سکتے۔ یہ کیا سچ کبھی بھی ایسا، یہ اگر اسی طریقے سے آپ اپنے ڈگر پہ چلتے رہے، اپنی پالیسیوں کی سمت چینج نہ کی، تو پھر یہ قیامت تک یہ انسرجنسی، جب تک پاکستان ہے، بلوچ انسرجنسی سچ ایسی کی ایسی رہے گی۔ دیکھیں، میں اپنے بیٹے جنتی رہیں گی۔ آپ جتنی بھی نسل کشی کر لو، جتنے بھی بلوچ یوتھ کو اٹھا لو، کالج سٹوڈنٹس، کالج میں پڑھنے والے لوگوں کو، جو بھی آپ کر رہے ہو، آپ سامنے ہے، اس سے کیا ہوگا؟ آپ پوری کی پوری نسل ختم نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، بلوچ میں بانجھ نہیں ہوئی، وہ اپنے بچے جنتی رہیں گی، اور بلوچ نیچر وائز بہت بہادر ہے، اور وہ اس ٹائپ کے چیلنج سے نبردازمہ ہوتا رہے گا۔ جی دیکھیں، میں اس میں کوئی اگریشن کی بات نہیں کر رہا، میں آپ کو وہ حقائق بتا رہا ہوں۔ بات یہ ہے کہ شروع میں تو غلطی آپ کی ہے، آپ نے کبھی بلوچستان کو گریٹ گیم سے باہر دیکھا نہیں۔ آپ بلوچستان کو جب دیکھتے ہو تو گریٹ گیم کے تحت دیکھتے ہو، آپ یہ نہیں دیکھتے بلوچستان از دی پارٹ آف پاکستان، آپ یہ نہیں دیکھتے بلوچ بھی پاکستانی، آپ یہ نہیں دیکھتے کہ بلوچ کے پاس جو شناختی کارڈ ہے اس پاکستان کا شناختی کارڈ ہے، جو
وہ پاسپورٹ بناتا ہے، وہ پاکستان کا پاسپورٹ ہے۔ آپ یہ نہیں دیکھتے، آپ یہ دیکھو کہ وہ بلوچ جو ہے وہ گریٹ گیم سے باہر نکل، گریٹ گیم امریکہ کے لیے ہوگی، انڈیا کے لیے ہوگی، باقیوں کے لیے ہوگی، لیکن آپ کے لیے گریٹ گیم سے آپ کے پیرائے سے باہر نکل کے آپ کو بلوچستان کو دیکھنا ہوگا۔ یہ تو گورے کا کنسیپٹ ہے گریٹ گیم۔ وہ جب انگریز یہاں پہ تھا تو اس نے بلوچستان میں گریٹ گیم اور وہ یو ایس ایس آر اور اس حوالے سے تھا کہ تاکہ یو ایس ایس آر یہاں افغانستان تک آ چکی تھی، ادھر سے اوپر سے تاجکستان تھا تو ایران، پھر تو انہوں نے وہ گریٹ گیم کا ایک کنسیپٹ تھا۔ تو آپ ابھی تک وہ گریٹ گیم کا کنسیپٹ اٹھا کے بیٹھے ہوئے ہو اور پھر جو کچھ کر رہے ہو، آپ کو اپنی پالیسیاں چینج کرنی ہوں گی۔ پھر صرف یہ نہیں، دیکھیں بات یہ ہے، آپ بلوچستان کا مسئلہ، میں وہی کہہ رہا ہوں کہ مجھے تو یہی لگتا ہے کہ آپ بلوچستان کا مسئلہ حل کرنے میں سنجیدہ نہیں۔ اگر آپ سنجیدہ ہوتے تو آپ کو کئی متعدد مواقع ملے، آپ نے ان تمام مواقع کو جو ہے وہ ضائع کیا، الٹا آپ نے ایگریشن کو ہوا دی، بغاوت کو آپ نے ہمیشہ ہوا دیتے ہو۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے یہی ہوتا ہے کہ جو قائد اعظم یونیورسٹی میں بھی جو بلوچ پڑھ کے جاتا ہے، جو کراچی سے پڑھ کے جاتا ہے، جو پاکستان کی اعلیٰ ترین یونیورسٹی میں بھی پڑھ کے جاتا ہے، جب وہ گراؤنڈ پہ جاتا ہے، جب وہ اپنے لوگوں کے مسائل دیکھتا ہے، جب اس کو شہید حیات بلوچ کی لاش ملتی ہے جو اپنی ماں باپ کے ساتھ کھجوروں کے باغ میں کام کر رہا ہوتا ہے اور ایف سی والا ایک آ کے مخبوط الحواس اس کو گولی مارتا ہے، اور پھر آپ خود کہتے ہو کہ جس نے گولی ماری ہے اس کا دماغی لیول درست نہیں تھا، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے باقی جو لوگ ہیں ان میں مزاحمت پیدا ہوتی ہے۔ پھر آپ یہ دیکھو، مجھے تو معاملات، خدا کی قسم مجھے تو بلوچستان کے معاملات مزید گمبھیر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ دیکھیں میں آپ کو ریکارڈ کی بات کر رہا ہوں کہ پچھلے 9 مہینے میں بلوچستان میں انسرجنسی کا جو ریشو ہے وہ 40% تک بڑھا ہے۔ آپ پچھلے 9 ماہ میں بلوچستان میں واقعات دیکھ لو، کتنی تعداد میں واقعات ہوئے ہیں یار، بڑھ رہا ہے۔ دیکھو انسرجنسی لیول بلوچستان میں، مزاحمت جو ہے بلوچستان میں، بغاوت آپ کہہ رہو، سپریشن موومنٹ کہہ رہو، کچھ بھی آپ کہو، وہ بڑھ رہی ہے۔ یعنی کہ سمپل بات ہے، انسرجنسی جب 40% بڑھی ہے تو کہ اس میں کیا چیزیں کار فرما تھیں۔ ثانیہ ہوشاب آپ کو ہی نہیں یاد کہ معصوم بچوں کو آپ نے مارا، ان بیچاروں کا کیا قصور تھا، اس کا امپیکٹ باقیوں کے اوپر کیا پڑا؟ تو وہ لاشیں، وہ گنے اٹھا کے پہاڑوں پہ چلے گئے ہوں گے نا، سمپل سی بات ہے۔ آپ مسائل حل کرنے کی بجائے آپ مسائل بڑھاتے ہو۔ اور پھر دیکھیں سب سے بڑی جو یونیورسل ایک ٹروتھ ہے نا وہ یہ ہے، چاہے دیکھیں یونیورسل ٹروتھ وہ پنجاب میں بیٹھا ہوا شخص بھی مانتا ہے، وہ آپ کی یونیفارم والا شخص بھی مانتا ہے، وہ اقتدار میں بیٹھا ہوا شخص بھی مانتا ہے، وہ آپ کی وہ بلوچ جو آپ نے مصنوعی قیادت پیدا کی ہے نا باپ کی صورت میں، ٹھیک ہے، ان کو تو وہ کنفلکٹ راس دیتا ہے نا کہ وہ کنفلکٹ رہے گا تو آپ ان کے اوپر جو ہے نا وہ مال دھن دولت اقتدار نچھاور کرتے رہو گے، تو ان کو تو کنفلکٹ راس دیتا ہے۔ وہ تو کہیں گے یہ کنفلکٹ کبھی ختم نہ ہو تاکہ میر قدوس بزنجو بھی وزیر اعلیٰ بنتا رہے، جام کمال بھی اور بلیدی صاحب بھی، مطلب یہ اس ٹائپ کی، یہ جو آپ نے باپ پارٹی بنائی، راتوں رات بیٹھ کے آپ باپ پارٹی بنا لیتے ہو، تو پھر آپ اچھا یہ لوگ پھر آپ سے خود آپ سے غلط بیانی کرتے ہیں، یس باس والی انہوں کی پالیسی ہوتی ہے، ان کی تو جرت نہیں کہ آپ کے ایک میجر اور بریگیڈیئر کے آگے سچ بول سکیں، تو وہ کہتے ہیں ان کو کیا ہم اب سچ بتائیں کہ بلوچستان کے حالات کیا ہیں، وہ کہتے ہیں سب ٹھیک ہے، سب نارمل ہے۔ یہ آپ کو یس باس والی پالیسی بتا کے آپ کو اوریجنل چیزیں نہیں بتاتے، کیونکہ ان کے اپنے مفاد میں بھی نہیں ہوتی، کیونکہ یہ آپ کی پپٹس ہیں، تو وہ جو پپٹس ہیں وہ آپ کے اپنے اشاروں پہ اور آپ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہمیشہ رہتی ہیں۔ تو اسی وجہ سے یہ جو آپ نے مصنوعی قیادت باپ کی صورت میں، سجرانی کی صورت میں، ان جیسے لوگوں کی صورت میں آپ نے مصنوعی قیادت پیدا کی ہے نا، یہ قیادت مزید اس چیز کو ہوا دے رہی ہے۔ جی دیکھیں نواب اکبر بگٹی کے بعد حالات زیادہ خراب ہوئے تھے، لیکن پھر بھی حالات اتنے خراب ہوئے تھے، چیزیں تھیں، لیکن پھر یہ چیزیں کنٹرول ہو چکی تھیں۔ آغاز حقوق بلوچستان کا آغاز ہوا تھا جب پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت آئی تھی، تو اس کے بعد معاملات جو ہیں وہ سیٹل ڈاؤن ہونا شروع ہو گئے تھے، لیکن جب سے آپ کی یہ باپ پارٹی اور پھر اس کی بیڈ گورننس اور پھر اس کے یہ مسائل جو آپ نے خود اپنی بٹھائی ہے، تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہی ہو رہا ہے نا کہ جو آپ دیکھ رہے ہو، ٹھیک ہے، میر قدوس بزنجو ہو گیا، جتنے بھی یہ لوگ ہیں یہ کبھی آپ کو سچ نہیں بتائیں گے، میں سچ کہہ رہا ہوں، یہ ان لوگوں کو تو راس دیتی ہے کہ یہ لوگ تو چاہتے ہیں کہ یہ انسرجنسی رہے اور آپ کا آشیرواد، آپ کا ہاتھ ان کے سروں کے اوپر رہے، تو یہ تو یہی چاہتے ہیں۔
یہ تو کبھی مسائل کو حل نہیں کریں گے۔ اسی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ خود مسائل کو حل کرنے میں سنجیدہ نہیں ہیں۔ اگر آپ سنجیدہ ہوتے تو آپ کوششیں کرتے۔ آپ نے ابھی آج تک مجھے بتاؤ آپ نے کیا کوشش کی ہے؟ یہ گنوں کے ساتھ آپ نہیں لڑ سکتے، آپ تھوڑا کنٹرول کر سکتے ہو لیکن لڑ نہیں سکتے۔ لیکن آپ آگے کی صورتحال آپ کو نہیں پتہ ہونے کیا جا رہا ہے۔ دیکھیں کرد موومنٹ ابھی آپ کے سامنے ہے، یہ بلوچوں کا کزن ہے نا کرد، جو کردش موومنٹ ہے یہ چل رہی ہے، تو آپ کے اپنے جو یار غار ہے ترکی کے اندر، اناتولیا ترکی، آگے دیکھ لیں سیریا، یہ پورا ایک کرد موومنٹ ہے۔ کردستان آپ دیکھ لو وہ ان کے کزن ہیں۔ وہاں پہ خواتین نے، وہاں پہ کرد خواتین نے بھی گنیں اٹھائی ہوئی ہیں۔ پاکستان میں کیا ہوگا جب آپ نے نوجوانوں کی اتنی بڑی تعداد میں مارا ہے، اتنی نوجوانوں کو آپ مارتے ہو، اسٹوڈنٹس کو، اسٹوڈنٹس کو آپ کوئٹہ کو یونیورسٹی سے آپ وہاں پہ ایف سی کی کیا ضرورت ہے، یونیورسٹی کے اندر آپ نے ایف سی کو بٹھایا ہوا ہے، وہاں سے آپ لوگوں کو اٹھا لیتے ہو، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہی کہیں یہ نہ ہو کہ بلوچ خواتین جو ہیں یہ بھی اپنے ہتھیار نہ اٹھا لیں۔ جی میں ان کو سپورٹ نہیں کر رہا، لیکن میں آپ کو آئینہ دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آپ اپنا آئینہ دیکھو، آپ پھر سے بلوچستان کے مسائل کو سوچو، بلوچستان کا ریل سینس اس کا ادراک کرو۔ پہلی بات یہ ہے کہ مصنوعی قیادت کی بجائے وہاں کے جو ریل قیادت ہے اس کو سپورٹ کرو، اس کو سپورٹ کرو۔ اور پھر دیکھیں یہ چاہے قمر جاوید باجوہ صاحب ہوں، چاہے یا صحیح کا سربراہ ہو، کوئی بھی، وہ اس چیز سے تو انکار نہیں کر سکتا کہ بلوچستان کے لوگوں کے جو مسائل ہیں وہ حقیقی ہیں، ان کی جو ڈیمانڈز ہیں وہ حقیقی ہیں۔ دیکھیں اب طریقہ کار میں فرق ہے، ٹھیک ہے؟ عطا اللہ مینگل جو کہتا ہے وہ سچ بات کہتا ہے، ثنا بلوچ جو بات کرتا ہے وہ سچ بات کہتا ہے، یا وہ ہدایت الرحمان بلوچ نے جو باتیں کی تھیں وہ ایشوز ایسے ہیں، وہ سچ ہیں۔ ایون کہ آپ کا ظہور بلیدی یہ کہتا ہے کہ بابا ان کی جو ڈیمانڈز ہیں وہ سب سچ ہیں، وہ حقیقت ہیں۔ دیکھیں بلوچستان میں جو مسائل ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، وہاں پہ آپ نے یہ انسرجنسی لیول کیوں بڑھا؟ یہ چلو 9 مہینے کے اندر، میں ماضی میں نہیں جاتا، آپ ان 9 مہینوں میں دیکھیں کہ ان 9 مہینوں میں انسرجنسی لیول بلوچستان میں کیوں بڑھا؟ وہاں کا سکول تباہ ہوا، وہاں کا ایجوکیشن سٹرکچر تباہ ہوا، وہاں پہ جتنے فنڈز تھے وہ لوگوں تک نہیں پہنچے، ٹھیک؟ تو پھر اس کا یہی حال ہونا تھا نا۔ پھر آپ کی اپنی کچھ ایسی پالیسیز تھیں کہ آپ نے وہاں پہ نسل کشی شروع کر دی، جس کی وجہ سے بلوچ جو ہے وہ پہاڑوں پہ چلا گیا، جو نوجوان ہے۔ اور پھر جو بلوچ نوجوان ہے وہ نہ کہ آپ کی اس مصنوعی قیادت کے کنٹرول میں ہے، نہ وہ بلوچ تمن کے کنٹرول میں ہے، نہ وہ بلوچ سردار کے کنٹرول میں ہے، نہ وہ بلوچ کسی میر کے کنٹرول میں ہے، نہ وہ کسی رئیس کے کنٹرول میں ہے۔ بھائی بلوچ نوجوان جو ہے وہ خود کو خود لیڈ کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اللہ نظر ہو گیا یا اس ٹائپ کے جتنے بھی مجید بریگیڈ ہو گیا، جتنے بھی ہو گئے، تو ان کو سپورٹ آپ دلوا رہے ہو اس وجہ سے کہ آپ کی جو پالیسیز ہیں اس وجہ سے ان کو فٹ سولجرز مل رہے ہیں۔ اب میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ بلوچستان کے 4 میڈیکل کالجز کو یہ پاکستان میڈیکل کمیشن ہے، یہ کونسل ہے، اس نے نا ابھی جا کے اس کو جو ہے رجسٹریشن دی ہے۔ اب وہ بیچارے 5 سال سے 4 سال سے MBBS کر رہے تھے، پڑھ رہے تھے، ٹھیک ہے نا؟ اب انہوں نے تمام ریکوائرمنٹس پوری کی ہیں، MD کیٹس کی اور سارا کچھ ہے، لیکن آپ کی یہ جو وفاق میں بیٹھی ہوئی PMC ہے یہ کہتی ہے نہیں جی آپ دوبارہ ٹیسٹ دو۔ وہ تقریباً 100 دن سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا، وہ بلوچستان کوئٹہ کے اندر احتجاج کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں تمام اسٹوڈنٹس MBBS کے، تو مسائل حل نہیں ہو رہے۔ اب اس کا لبے لباب یا اس کا اینڈ کیا ہو سکتا ہے؟ یہی ہو سکتا ہے کہ وہ ڈاکٹر جو بیٹھا ہوا ہے وہ کہے گا بھائی چھوڑو، یہ تو ریاست ہمارا بات نہیں مانتا، یہ ریاست تو ہمارے خلاف ہے، ہم تو بھائی پڑھائی لکھ کے ہم تو ڈاکٹر بننے کو چلے تھے، یہ تو ہمیں، یہ آپ کا جو یہاں پہ مشیر صحت ہے وہ ڈاکٹر فیصل، وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے بھی میں بلوچوں کو جو ہے وہ میڈیکل یونیورسٹی یا کالجز سے اٹھا کے باہر پھینک دوں گا۔ تو اس کا کیا ہوگا؟ آپ اٹھا کے باہر پھینکو گے، وہ جائیں گے وہ گن اٹھا کے، تو پھر آپ کو اٹھا کے باہر پھینکیں گے بلوچستان سے، یہی ہوگا نا۔ اور تو کوئی مجھے حل نہیں لگتا۔ پھر دیکھیں میں نہیں کہہ رہا، یہ سچ ہے نا، آپ بھی مانتے ہو، ٹھیک ہے نا؟ آپ بھی مانتے ہو، یہ آپ کی سپریم کورٹ جو ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے، اس کا آرڈر ہے، اس کا آرڈر ہے، اس کا حکم ہے، جا کے دیکھ لو PLDs کو، جا کے کھنگالو، اس میں لکھا ہوا ہے کہ بلوچستان مسنگ پرسنز، جو بلوچ لاپتہ ہوئے ان کو
ایف سی ان میں انوالو ہے. اب ایف سی کی ریموول کا جو کہ بلوچستان سے ایف سی کو ریموو کیا جائے، وہ میرا نہیں، وہ تقریباً تمام بلوچ چاہے وہ پولیٹیکلی جو ہے یا جو انسرجنس، وہ سب کا ڈیمانڈ یہی ہے کہ ایف سی کو یہاں سے ہٹاؤ. ایف سی جو ہے وہ زیادہ گند کر رہا ہے. ایف سی جو ہے وہ ہوشاب کے اندر معصوم بچوں کو مار دیتا ہے. ایف سی جو ہے وہ شہید حیات بلوچ کو مارتا ہے. تو بھائی اس سے انسرجنسی مزید بڑی ہے نا. یہ وہ چیزیں ہیں. یا آپ کی باپ پارٹی جو آپ نے بنائی ہے، اس سے کیا ہوا؟ اس کی وجہ سے انسرجنسی بڑھ رہی ہے. وہ جہاں کا جو بندہ ہے اس کو تو کوئی چیز میسر ہی نہیں آ رہی، نہ ان کو نوکریاں مل رہی ہیں، نہ ان کو جابز میں، نہ ان کو سٹیک ہولڈر سمجھا جا رہا ہے اس ریاست پاکستان میں. تو وہ کیا کریں گے؟ وہ یہی کچھ کریں گے نا، پہاڑوں پہ جائیں گے نا، اور کیا کریں گے؟ اور پھر آپ کو بھی پتہ ہے کہ یار فوج کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتی. بلوچستان کا مسئلہ پولیٹیکلی حل ہو سکتا ہے، لیکن اس سے پہلے آپ کو کانفیڈنس میئرز لینے ہوں گے. جی آپ کہیں گے وہ کانفیڈنس میئرز کیا ہو سکتے ہیں؟ آپ کے اس کے لیے ایک پارلیمنٹیرینز کی ایک ہائی کمیٹی بنانی ہوگی. یہ سچ ایسا نہیں جیسے آپ نے پہلے کمیٹی بنائی جس نے نواب اکبر بگٹی سے جا کے مذاکرات کرنے تھے، اور مذاکرات تقریباً کامیاب بھی ہو گئے تھے، لیکن پھر آپ نے اس کو سائڈ پہ کر کے تو بگٹی کو شہید کر دیا. اس سے کیا ہوا؟ وہ مزید تقویت ملی. وہ جو پرو پاکستانی اسکول آف تھاٹ تھا وہ کمزور ہوا بلوچستان کے اندر، اور پھر جو دوسرا جو آزاد بلوچستان اسکول آف تھاٹ تھا اس کو تقویت ملی. اور آج اسی تقویت کی وجہ سے، اسی چیز کی وجہ سے آج انسرجنسی کا لیول، انسرجنسی جو ہے وہ آپ کے ہاتھوں سے نکل رہی ہے. آپ نہیں لڑ سکتے بھائی، آپ نہیں لڑ سکتے. آپ ان لوگوں کے ساتھ نہیں لڑ سکتے جس کا گھر ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ میں آپ کو سچ کہتا ہوں، آپ اپنا پوری ملٹری کا لٹریچر اٹھا کے دیکھ لو، آپ کے پاس اتنی وطن پرستی آپ کو نہیں سکھائی جاتی جتنی وہ بلوچ جو ہے وہ اپنی ماں کے دودھ پیتے وقت جو اس کو وطن پرستی سکھائی جاتی ہے. آپ لٹریچر دیکھو، بلوچوں کا لٹریچر دیکھ لو. اگر آپ کو بلوچی زبان آتی ہے تو آپ کو آئیڈیا، اور نہیں ہے تو آپ کم سے کم ان کا وہ لٹریچر ٹرانسلیٹ کرا کے اپنے پاس رکھو، اور آپ دیکھو خاص کر کے اس بلوچ لٹریچر کے اندر وطن پرستی کتنی زیادہ شدت ہے وطن پرستی کی. جی تو بھائی جس قوم کے اندر وطن پرستی، یا جو قوم اتنی شدید وطن پرست ہو، اس سے آپ لڑ سکتے ہو؟ نہیں. اس کو آپ دوست بنا سکتے ہو. جب دوست ہیں تو پھر دوست آپ بنا سکتے ہو. دوست کیسے بنا سکتے ہو؟ دوست یہ بنا سکتے ہو کہ پہلے تو ان کے جو قدرتی وسائل کی لوٹ مار ہے نا، وہ آپ کو بند کرنی پڑے گی. ان کو سٹیک ہولڈر بنانا پڑے گا. دیکھیں میں آپ کو 2 مثالیں دیتا ہوں. آغاز حقوق بلوچستان آتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے طور میں، ٹھیک. اس میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ سیندک کا جو ایگریمنٹ ہے، جو لیز ہے، جب یہ ختم ہوگا تو اس کے بعد اس کے حقوق جو ہیں وہ صوبہ بلوچستان کی حکومت کو جو ہے وہ کنورٹ ہو جائیں گے. 2012 سے لے کر عارضی پھر آپ ریلیز کرتے جاتے ہو. کئی دفعہ اس کا لیز ختم ہوا، لیکن ابھی تک حقوق حکومت بلوچستان کو نہیں ملے. یہی پھر آپ نے دیکھا جو دوسرا ٹیتھان کاپر والا ایشو ہے، ٹھیک ہے، ٹی سی سی والا ٹیتھان کاپر کا ایشو، ٹھیک ہے، اس میں بھی یہی کچھ ہو رہا ہے. اچھا پھر اس سے بڑھ کے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو بلوچستان سے جو گیس نکل رہا ہے، اس کے آپ اس کو رائٹس نہیں دے رہے. دیکھیں وہ 2 سال ہو گیا، اس کا لیز ختم ہو گیا. آپ اس کو ایک آرڈیننس کے ذریعے لیز پہ لیز دے رہے ہو، صرف اس وجہ سے کہ کہیں بلوچستان کی حکومت کو یا بلوچ لوگوں کو جو ہے وہ اس کے رائٹس نہ دینے پڑیں. یہ تو آپ زیادتیاں کر رہے ہو نا ان کے ساتھ. اچھا پھر یہ اس کے ساتھ پھر آپ دیکھو کہ بلوچستان کے چاہے قدرتی وسائل ہوں چاہے ساحل ہو، اس کے اوپر ان کا قبضہ ہے. وہ کتنا عرصہ ہوا وہ گوادر کے اندر جو لوگ بیٹھے رہے دھرنے کے اوپر، ان کا مین مطالبہ تھا کہ بھئی بلوچستان میں لیگل فشنگ کو، وہ جو ٹرالرز ہیں اس کو ختمہ ہو جائے. لیکن ابھی تک وہ ٹرالرز جو ہے وہ گھوم رہا ہے، فشنگ جو ہے وہ کرتا ہے، اور بیچارہ ماہی گیر جو ہے وہ سمندر تک میں نہیں جا سکتا. پھر آپ نے بارڈرز بند کیے. ان کا جو سورس آف لیولیہوڈ ہے جو بلوچ کا، جو سورس آف لیولیہوڈ جو ہے وہ بارڈر کراسنگ کے اوپر جو ٹریڈ ہوتی تھی، ٹھیک ہے نا، بارڈر ٹریڈ سسٹم جو تھا ایران کے ساتھ، وہ آپ نے ختم کر دیا. تو اس کی وجہ سے ان کے مسائل مزید جنم لے رہے ہیں. ٹھیک ہے، وہ جو پیٹرول لے کے آتے تھے، وہ ڈیزل لے کے، آئل لے کے آتے تھے، وہ آپ نے ختم کر دیا. پھر آپ نے پرچی سسٹم بنا دیا. تو آپ کا ایک ایف سی کا میجر جو ہے یا جو بھی وہ ایک جو ہے اپنے من پسند لوگوں کو پرچی دیتا ہے، اور وہ بھی کرپشن کے اوپر دیتا ہے. تو وہ پھر کیا ہوگا؟ یہی مسائل ہیں نا جو زیادہ شدت اختیار کر رہے ہیں. افسوس سے کہنا پڑتا ہے آپ کو جو ہے وہ دوبارہ سوچنا پڑے گا. بلوچستان کے حوالے سے آپ کو سوچنا پڑے گا، اور بلوچستان کو
جب تک آپ سیاسی سٹیک ہولڈر، بلوچستان کے جو اوریجنل سیاسی سٹیک ہولڈر ہیں ان کو آپ اہمیت نہیں دو گے، یہ مصنوعی قیادت کو آپ سائیڈ پہ رکھو، جو اوریجنل سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو آپ پاورفل کرو، وہ جو ہے وہ لوگوں سے بات کریں، جو سیپریٹسٹ ہیں جو ان سے بات کریں تاکہ وہ ان کو قائل کر سکیں۔ لیکن ان ساری چیزوں کے لیے پہلے آپ کو کانفیڈنس میئرز لینے ہوں گے، آپ کو ایسے اقدامات کرنے ہوں گے کہ بلوچ سمجھے کہ واقعی یہ دھرتی ہماری ہے، یہ ریاست پاکستان ہمیں سٹیک ہولڈر سمجھتی ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ان کو جابز دینی پڑیں گی۔ دیکھیں مسنگ پرسن کا ایشو ہے، ٹھیک ہے، اگر مسنگ پرسن ہے آپ ان کو ریلیز کرو، اگر نہیں ہے تو کم سے کم جن کے مسنگ پرسن مارے گئے ہیں، جن کے گم ہیں، ان کو حکومت ریاست پاکستان جو ہے وہ کمپنسیشن دے، ان کے فیملیوں کو جو ہے وہ حکومت پاکستان کے اندر جابز ملیں، تاکہ ان کے اندر جو ریاست کے خلاف ایک لاوا ہے، ایک نفرت ہے، وہ ختم ہو اور وہ اپنے آپ کو سٹیک ہولڈر سمجھیں ریاست پاکستان کا۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ ان کا مداوع جب شروع ہو جائے گا تو ایسے ایسے حالات جو ہے وہ نارملائز ہوتے جائیں گے۔ پھر آپ ایک ہائی پروفائل، ہائی لیول کا ایک ایسا کمیشن بناؤ، اور جس میں وہ فیڈرل لیول پہ بھی بہت سارے ایسے لوگ آپ اس میں شامل کرو، اور جو پاورفل بھی ہوں، جو بااختیار بھی ہوں، جو سمجھ بوجھ رکھنے والے بھی ہوں، وہ پھر ان لوگوں سے جا کے بات کریں، وہ ایک سکیم بنا کے دیں گے کس طریقے سے بلوچستان کے وسائل جو ہیں وہ ان کو دیے جا سکتے ہیں، کون کون سے میئرز جو ہے ایسے لیے جا سکتے ہیں، تاکہ بلوچستان کا جو نوجوان ہے وہ جو ہے وہ فٹ سولجر بنے، انسرجنسی یا انسرجنٹس جو ایلیمنٹ ہیں ان کا فٹ سولجر بننے کی بجائے وہ ریاست پاکستان میں اپنے آپ کو اپنا سٹیک ریاست پاکستان میں سمجھے، اور ریاست پاکستان کے لیے جو ہے وہ اپنے آپ کو وقف کریں، نہ کہ انسرجنسیوں کے لیے یا اس کا مدعا کوئی اور ہو۔ نہیں، دیکھیں یہ آپ کہتے ہو جی انڈیا سپورٹ کرتا ہے، جی وہ کرتا ہے، آپ پاکستان کے اندر ایک ایسا ہوا کریٹ کر دیتے ہو جو انڈیا سپورٹ کرتا ہے، یہ کرتا ہے، جو ٹویٹر دیکھ لو بس سب بھرا ہوتا ہے جی یہ وہ جی، واٹ اے نان سینس۔ بات یہ ہے کہ انڈیا نے تو نہیں کہا نا آپ ان کو رائٹس نہ دو، انڈیا نے تو نہیں کہا نا کہ آپ ان کے وسائل ان کو نہ دو، انڈیا نے تو نہیں کہا نا یہ جو ٹرالرز آتے ہیں یہ انڈیا کے تو نہیں ہے نا، جو ان کی مچھلی کا شکار کر رہے ہیں، یہ بارڈر انڈیا نے تو بند نہیں کیا ہوا نا، ان کا سورس آف لیولیہوڈ انڈیا نے تو نہیں چھینا نا، ان کے جو جینون جو ان کے مسائل ہیں وہ انڈیا نے تو کریٹ نہیں کی، وہ آپ کے اپنے کریٹ کر دیں۔ دیکھیں یہ ٹوٹل 100% ہمارا انٹرنل مسئلہ ہے، بلوچستان اندرونی معاملہ ہے، اور یہ ہمیں جو ہے نا وہ اس کو دیکھنا ہے۔ ہاں انڈیا سپورٹ کرتا ہے، وہ کرے گا، دیکھیں جب ایک بلوچ ناراض ہے آپ سے، وہ آپ کے خلاف انسرجنسی میں چلا جاتا ہے، وہ مزاحمت میں چلا جاتا ہے، تو پھر آپ کا جو دشمن ہے وہ اس کو سپورٹ کرے گا، دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے، تو وہ ایک فارمولہ پھر لگتا ہے، وہ ایک ترتیب بنتی ہے جس کی وجہ سے انڈیا کو جو ہے وہ موقع ملتا ہے آپ کے خلاف۔ اسی طریقے سے آپ ایران میں کیا کچھ کرتے رہے ہو، آپ بھی تو ایسی گند کرتے رہے ہو نا، تو وہ اگر ایران سے ان کو سپورٹ ملتا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے، وہ اس کی وجہ بھی یہی ہے نا بھائی۔ آپ جو بہرحال یہ بات بڑی ہو جائے گی، بات سمپل سی بات ہے، بلوچستان کا مسئلہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، اس کو سمجھنا جو ہے وہ پہلے آپ نے اس کو سمجھنا ہوگا حقیقی معنوں میں، اور یہ قدوس بزنجو کی رپورٹوں پہ نہیں، جام کمال کی رپورٹوں پہ نہیں، یہ بلیدی کی رپورٹس سے پہ نہیں آپ سمجھ پائیں گے، یہ آپ کو کبھی حقیقت نہیں بتلائیں گے۔ آپ نے سمجھنا ہے نا، تو یہ جو اختر مینگل ہے اس کی بات کو سمجھو، وہ جو کہہ رہے ہیں نا وہ کچھ حد تک بات وہ کر رہا ہے، جو وہاں کے جو نیشنلسٹ ہے اس کی باتوں کو سمجھو کہ ان کی کیا چیزیں ہیں، ان کو سٹیک ہولڈر بناؤ، ان کو لے کے آؤ آگے۔ دیکھیں وہ گن تو نہیں اٹھائی ہوئی نا اس نے، اختر مینگل تو اس ریاست پاکستان کو مانتا ہے، تو ریاست پاکستان کے ساتھ چل رہا ہے نا، ایم این اے آپ کے پارلیمنٹ میں بیٹھتا ہے، اس کا پارٹی ہے، ایسے بہت سارے اور بھی پارٹیز ہیں۔ اس کے علاوہ آپ پھر صرف یہ نہیں، یہ جو آپ کا پاکستان کے اندر جو دیگر پولیٹیکل پارٹیز ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی ہے، پی ایم، ان کو وسعت ہو وہاں تک، یہ کیوں نہیں جاتے وہاں تک، ان کو آپ نے کیوں لمیٹڈ کر دیا ہے؟ وہ آج چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نصیر آباد میں کھڑے ہوئے تھے تو انہوں نے بڑی پیاری بات کی، دیکھیں انہوں نے بلوچ نوجوانوں سے ایک اپیل کی، اور خاص کر جو ناراض بلوچ نوجوان ہیں نا اس سے جو ان کی اپیل ہے نا، اس نے میرے دل کو تو بہت بھائی ہے، بہت لگی ہے۔ وہ کہتا ہے بلوچ نوجوانوں سے، کہتا ہے دیکھیں جو آپ کا دکھ ہے نا ویسا ہی وہ کہتا ہے میرا دکھ ہے، میری ماں شہید ہوئی، میرا نانا شہید ہوا، میرے ماموں کے ساتھ یہ کچھ ہوا،
ہمارے ساتھ ریاست نے بھی ایسا کچھ کیا تو انہوں نے کہا کہ جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے نا وہی ہمارے ساتھ ہوا. لیکن پھر وہ آگے کیا کہتا ہے کہ اس کا حل جو ہے وہ جمہوری جد و جہد ہے. آپ پولیٹیکل سٹیک ہولڈر بنو، جمہوری جد و جہد ہے. بندوق کی بجائے اس نے کہا ووٹ کے ذریعے آپ تبدیلی لے کے آؤ، آپ مسئلہ حل کرو. یہ بڑی پیاری بات تھی اور یہ کچھ بلوچ نوجوانوں کو سوچنا ہوگا. لیکن وہ ووٹ کس کو دے؟ ان لوگوں کو جو ان کے اپنے مسائل جو ان کے مسائل بڑھا رہے ہیں. اور یہ بھی بات ایک حقیقت ہے کہ جو طاقتور طبقہ ہے نا وہ کبھی مظلوم اور محکوم کے مسائل حل نہیں کر سکتا. اسی وجہ سے تو آج تک پاکستان کے مسائل حل نہیں ہوئے نا. جن کے پاس اختیار ہے، اقتدار ہے، انہوں نے کب مسائل حل کیے ہیں؟ جو ایک فوجی جرنیل ہے جو اربوں روپے جس کے پاس ہے وہ کب چاہے گا؟ وہ تو اپنا کمیشن چاہے گا. وہ کہے گا ایف سی کو ادھر لگا دو، ادھر لگا دو، ایف سی والے بارڈر پہ آ جائیں، لیویز والے یہ کر لیں، وہ کر لیں، ٹینکر گزرا ہے تو اس سے بھی پیسے لو، پیٹرول والے گزرے ہیں اس سے بھی، جو اچھا کوئی بارڈر کراس کرنا چاہ رہا ہے تو اس سے اتنے پیسے لے کر اس کو پرچی دے دو. وہ تو یہی کریں گے. سمپل سی بات ہے. یہ وہ حقائق ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، ان سے پہلو طے نہیں کی جا سکتی. اسی وجہ سے بلوچستان کا مسئلہ حل کرنے کے لیے آپ کو پاکستان میں سے ایک اعلیٰ قیادت ڈھونڈنی ہوگی جو ان بلوچوں سے بات کرے. اور ایسے لوگ ہوں گے کہ جن کو وہ مانے بھی صحیح. یہ نہیں ہے کہ آپ نے اپنی پھر وہ پراکسیوں کو بٹھا دو اور جس کو وہ ریجیکٹ کر دیں. اب ایک ہیوی مینڈیٹ قسم کے پاکستان کے اندر بہت سارے لوگ ایسے موجود ہیں. ان کی ایک ہائی لیول کمیٹی بناؤ جو کانفیڈنس میئرز لے پہلے اس سے، اور اس کے بعد بلوچستان کو جو مسائل ہیں بلوچستان کے ان کا حل کرے. اور پھر فیڈریشن کے اندر بلوچستان کو اس کا جو ڈیو شیئر ہے وہ دیا جائے. یہ نہیں ہے کہ آپ نے بلوچستان کو ایک کالونی بنا کے رکھا ہوا ہے اور ایک آکوپائڈ کالونی جو ہے وہ آپ نے بنا کے رکھا ہوا ہے. اور سچ بات یہی ہے، میں ایک ابھی سن رہا تھا تھوڑی دیر پہلے، وہ ایک رفیع اللہ کاکڑ صاحب ہے، ایک بہت اچھے تجزیہ نگار ہیں، وہ بڑی پیاری بات کر رہے تھے. انہوں نے سمپل سی بات اور بڑی پیاری بات کی. اس نے کہا کہ بلوچستان کا جو وفاق کے اندر وزن ہے وہ ایک گجرانوالہ ڈویژن سے زیادہ نہیں ہے. اب دیکھو وہاں پہ آپ سینٹ کا الیکشن کیسا کراتے ہو؟ پھر یہ سارا کچھ یار آپ چینج کرو ان ساری چیزوں کو. ان کا ڈیو شیئر دو، ان کو ان کے حقوق دو، خدا کی قسم. اور پھر آپ بیلنس آف پاور کرو وفاق میں بھی. اور یہ وفاق کے ذریعے سینٹر جو ہے وہ سٹک کے ذریعے ہانکنا چھوڑ دے. اس سے نفرتیں اور بڑھیں گی. دیکھیں آلریڈی پشتونوں میں آپ کے خلاف نفرت ہے، سندھیوں میں آپ کے خلاف نفرت ہے، اور بلوچ تو نفرت کی انتہا لیول پہ پہنچے ہوئے ہیں نا. تو بھائی پاکستان کو اگر چلانا ہے تو اس حوالے سے آپ کو مل بیٹھنا ہوگا. آپ کو اپنی سیکیورٹی پالیسیز کو پھر سے سوچنا ہوگا. آپ کو مصنوعی قیادتوں کی بجائے آپ کو ریئل قیادتوں کو لے کے آگے آنا پڑے گا. نوجوانوں کو آپ نے سٹیک ہولڈر بنانا ہوگا. ان کو جابز دیں، ان کو جو ہے وہ دیکھیں ان کے مسائل حل کریں. آپ ان کے مسائل حل نہیں کرتے. اس ٹائم بلوچستان کے اندر ہر اسٹوڈنٹس جتنے بھی ہیں ان سب کے سب مسائل ہیں. دیکھو آئے دن میں دیکھتا ہوں کبھی میڈیکل کالج کے اسٹوڈنٹس، کبھی بلوچستان یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس، کبھی کون سے وہ بیچارے سڑکوں پہ ہوتے ہیں. ان کے مسائل حل ہی نہیں ہو رہے. جب آپ نوجوان جو بلوچستان کی یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے تو ریاست پاکستان کو تو مان رہا ہے، اس نے پہاڑوں پہ تو جا کے گن نہیں اٹھائی ہوئی نا، وہ تو یونیورسٹی میں بیٹھا ہوا ہے نا. تو آپ اس کے مسائل تو حل کر لو. آپ اس کے مسائل حل نہیں کرتے، پہاڑوں والے کے تو پھر دور کی بات ہے. اس وجہ سے آپ کو سوچنا ہوگا. نہیں سوچو گے نا تو کیا ہوگا؟ اس انسرجنسی تو چلتی رہے گی. آپ مرتے رہو گے، وہ مرتے رہیں گے، میں بچے جنتی رہیں گی. جو بھی بلوچ پیدا ہوتا رہے گا وہ ماں سے ہی پھر بغاوت سیکھ کے آئے گا، اور پھر یہ چیزیں چلتی رہے گی. آپ بھی مرتے رہو گے، وہ بھی مرتے رہیں گے. یہ تو کوئی حل نہیں ہے. ہو سکتا ہے پھر دیکھو لوگوں سے آزادی نہیں چھینی جا سکتی. ہو سکتا ہے پھر وہ کہیں آپ سے الگ ہو جائے، پاکستان سے الگ ہو جائے. یہ بھی ہو سکتا ہے. دنیا میں بہت ساری ایسی ایگزامپلز ہیں. تو اسی وجہ سے آپ کو بر وقت سوچنا ہے، سمجھنا ہے. پہلے تو آپ کو بلوچ کوڈز اور کسٹمز کو دیکھنا ہے، اور یہ مصنوعی قیادتوں کے ذریعے نہیں، ریئل قیادتوں کے. بلوچ کو سٹیک ہولڈر بناؤ اسٹیٹ کا تو مسائل حل ہوں گے. بلوچ کو اپنا دوست سمجھو تو مسائل حل ہوں گے. بلوچ کو دشمن سمجھو کہ کبھی مسئلہ حل نہیں ہوگا. بہرحال دل تو بہت کر رہا ہے. یہ ایک ایسا ایشو ہے جس پہ بہت بولا جا سکتا ہے. تو بہرحال یہ کچھ چیزیں تھیں جو میں سمجھتا تھا ضروری ہے. جڑے رہیے طیب بلوچ کے ساتھ. انشاءاللہ پھر آپ کے ساتھ دوبارہ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ گفتگو ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.